الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صدق الله العظيم قادری امنا رہے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت فیض یافتہ سرکار مفتی اعظم پاسبانی مسلک اعلیٰ حضرت محافظ افکار رضا گل گلزار سیادت سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کی تقریب میں بیٹھ کر برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور آپ جیسے باوقار متقی پرہیزگار متصلف فی الدین علماء کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض و مستنیر فرمائے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اس محفل پاک میں سادات اکرام بھی تشریف فرما ہیں، علماء ذویل احترام بھی تشریف فرما ہیں. کچھ دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں. میزبان نے محبتوں کے ساتھ مجھے بلایا ہے تو کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو حضرت علامہ مولانا عبدالستار حمدانی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی گفتگو سماعت کرنا ہے. حضرت مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ بڑوں کی کرم نوازی ہے کہ چھوٹوں کو وقت دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور جو شہزادگان ہیں ان کی عمروں کو اللہ دراز فرمائے. جس طریقے سے ممبئی کی سرزمین پر پراگندہ ماحول میں کام کر رہے ہیں، اللہ مزید ہمت عطا فرمائے. آمین. بڑی خوشی ہوئی مجھے اس وقت کہ ابھی میں 2-3 دن پہلے جب ایک محب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ آپ کو اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے اور عنوان بھی رکھا گیا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں. سبحان اللہ. حالانکہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ عنوان دیا جاتا ہے کہ صاحب مزار کے تعلق سے گفتگو کیجیے یا
فلاں صاحب آئے ہیں، ان کی عظمت اور شان بیان کیجیے، مگر آپ کے شہزادگان نے اس عنوان کو دے کر دو چیزوں کی غمازی کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اب بھی اپنے والد کی روش پر قائم ہیں، بے شک گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ والد کی فضیلت نہ بیان کریں، بلکہ آپ اس مشن کو بتائیں جو مشن والد بزرگوار ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اس عنوان کو آنے کے بعد میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا سراج ہے جس کے نیچے اندھیرا نہیں۔ خود بچے بھی الحمدللہ اس روش پر قائم ہیں، اور جو ان سے جڑ گیا ہے وہ بھی مسلک ہی کی بات کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں نبی علیہ نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ وقت میں سمجھتا ہوں بڑا مختصر ہے، اس لیے اپنی ذمہ داری آپ جلدی جلدی ادا کیجیے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے مرشد گرامی وقار سرکار تاج شریعت فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ بے شک آپ سب اظہار زندگی کریں گے تو اچھا لگے گا۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ میرے امام نے فتاوی کرامات غوثیہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، نسمۃ المومنی طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعثہ۔ فرمایا کہ جب ایمان والے کی روح نکلتی ہے، اللہ اس روح کو پرندے کی شکل عطا فرما دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی بات مقصد کی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بولی زندگی بھر یہی رہے، لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، بے شک اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ مزاج اگر بنا دیں گے تو انشاءاللہ دو چار باتیں عرض کر جاؤں گا، ورنہ خاموشیوں کے ساتھ زندگی کاٹتے ہوئے ایک وقت ہو گیا ہے، اب بولنے کا وقت ہے۔ بے شک توجہ ہے آپ کی، مایوسی کے ساتھ مت بیٹھیے، ایسا احساس نہ ہو کہ آپ کو زبردستی کسی نے لا کے بٹھا دیا ہے، اور اگر یہ احساس ہو بھی رہا ہے تو نکالیے، اس لیے کہ ہم زبردستی نہیں آئے ہیں، ہمیں کسی کی محبت نے یہاں لا کر کے بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حضرات اولیاء سے محبت کرتے ہیں، بات دراز نہ ہو جائے، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ کون عائشہ صدیقہ؟ کہ جن کی بارگاہ میں ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا، خادم سے کہا کہ ان سے کہنا واپس چلے جائیں۔ محترم توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا، ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان سے کہنا انی اجدو غمن و کرمن و انی مشفقۃ مما اخاف علی، آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، مجھے قیامت کی ہول لاقیہ یاد آ رہی ہے، اس لیے آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر پاؤں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں ملاقات کر کے ہی جاؤں گا۔ اصرار پیغام ہوا، بار بار ضد کی، آپ نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آئے ام المومنین کی بارگاہ میں، اور آ کر کے آپ نے عرض کیا ام المومنین منع کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے وہی جواب دیا، انی اجدو غمن و کربن و انی مشفقۃ مما اخاف علی۔ فرمایا آج میں رنج و غم میں مبتلا ہوں، اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا آپ غم کر رہی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول عائشۃ زوجی فی الجنہ، فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جس طرح دنیا میں میری بیوی ہے، اسی طریقے سے آخرت میں اور جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنا سنا، دعا کی فرج اللہ عنکا کما فرجت عنی، اللہ آپ کی تکلیف کو بھی ایسے ہی دور کر دے جیسے تم نے میری فکر کو دور کر دیا ہے۔ یہی عائشہ صدیقہ ہے، کہتی ہیں سرکار فرماتے ہیں الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ سرکار نے ارشاد
ارشاد فرمایا جب کائنات میں انسان نہیں آیا تھا، انسانی لبادہ نہیں تھا، ساری روحیں پیدا کر دی گئیں، حضرات انبیاء کی روحیں موجود ہے، حضرات اولیاء کی روحیں موجود ہے، ایمان والوں کی روحیں موجود ہے، کافروں کی روحیں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کی دنیا میں ایسے ہی رکھا تھا جیسے چھاؤنی میں فوجی ہوتے ہیں، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ایک کا کوارٹر ادھر، ساری روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا گیا۔ مگر اگلے جملے پر اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا، کیا وجہ ہے یار؟ عرس سراج ملت سنی کرتا ہے، عرس اعلیٰ حضرت سنی کرتا ہے، عرس خواجہ معین الدین چشتی سنی کرتا ہے، بڑے پیر کی 11ویں سنی کرتا ہے، خواجہ پاک کی چھٹی سنی کرتا ہے۔ آخر سارے عرسوں کا ان کے زبان میں کہوں بد عقیدہ کی زبان میں سارے عرسوں کا ٹھیکہ سنیوں نے لے لیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا وجہ یہ ہے کہ یہ محبت آج کی نہیں ہے، ہماری تقدیر تو اللہ نے حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ رب نے جان لیا تھا کون کے ولیوں کا عرس منائے گا، کون ان سے محبت کرے گا۔ آخر یہ محبت آئی کب سے ہے؟ سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عرس یہ سنی کر کیوں رہے ہیں؟ سرکار کی حدیث سنیے گا، الارواح جنود مجلدہ فما تعارف منها ائتلف۔ سرکار فرماتے ہیں روحیں ایسی جمع تھی جیسے چھاؤنی میں فوجی جمع ہوتے ہیں، مگر ایک بات اور کہی گئی، فما تعارف منها ائتلف۔ جن روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، جن روحوں نے ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر لیا تھا۔ یہ چہرے والا ترجمہ میں کسی سنی عالم کے حوالے سے نہیں، قاری طیب مولوی قاری طیب بد عقیدہ لوگوں کا مولوی ہے، بات کہہ کر گیا مگر ہمارے مطلب کی کہہ کر چلا گیا، حق اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا لیا۔ آپ جانتے ہیں اصول حدیث میں ایک ضابطہ ذکر کیا گیا، الکذوب قد یصدق، جھوٹا کبھی سچ بھی بول جاتا ہے، برے کی زبان سے کبھی بات اچھی بھی نکل جاتی ہے۔ اور عربی میں ایک مقولہ ہے، الفضل ما شہدت بہ العدا، خوبی تو وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا نظر آئے۔ قاری طیب نے لکھ دیا آخر کن روحوں میں محبت پیدا کی گئی؟ کہا جس روح کا چہرہ دوسرے کی طرف ہو گیا تھا۔ سنیوں مسئلہ حل ہو گیا۔ ہم جب عالم ارواح میں تھے ہماری روح کا چہرہ غوث پاک کے روح کی طرف تھا، صابر پاک کے روح کی طرف تھا، اعلیٰ حضرت کے روح کی طرف تھا۔ ہم نے کہا یہ چہرہ کل بھی ادھر تھا، اور جب عرس کی تقریبی آتی ہے تب بھی ان کی بارگاہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سیدنا غوث اعظم، فیضان غریب نواز، فیضان اولیاء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دوسرا پہلو بھی تو سن لو، بد عقیدہ کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے وما تناکر منہا اختلاف، نکارت سب جانتے ہیں، انجان پن، جان پہچان نہ ہو۔ جن میں ایک دوسرے سے جان پہچان نہیں ہوئی اختلافا، ان کے درمیان محبت نہیں، اختلاف ہی رہا۔ ارے سمجھ گئے نا؟ ہم نے کہا ایسا اختلاف رہا کہ آج بھی ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر بول رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تیری تقدیر ہے، ہماری تقدیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ کو اس کے پیشوا اور امام کے ساتھ ہی بلائیں گے۔ ہمارا پیشوا عبد القادر جیلانی ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، امام اہل سنت ہوں گے، ہمارے وہ بزرگ ہوں گے جو اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، چاہے سادات مہرارہ ہو جہاں اقطاب سبا آرام کر رہے ہیں، یا محررہ مقدسہ کے بزرگ جہاں سے تشریف لائے تھے اور جہاں کا شہزادہ آپ کے سامنے ہے، یعنی بلگرام شریف، جہاں کی روٹی کو، جہاں کے کھانے کو میرے امام نے منہ سلوہ سے تعبیر کیا ہے، جہاں سرکار میر طیب آرام فرما ہے، جہاں سرکار میر عبدالواحد بلگرامی آرام فرما ہے، جہاں ان کے جد کریم صاحب الدعوت الصغریٰ آرام فرما ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے پیشوا ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا؟
تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر یہ سارے آراز سنی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ولیوں سے پہلے سے محبت چلی آئی ہے، اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بد عقیدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ جان پہچان کل تھی نہ آج ہے اور نہ کبھی ہوگی، اور ان کی جان پہچان نہ ہونا ان کے لیے قیامت میں بھی نقصان کی چیز ہے اور نقصان پہنچائے گی، اور ہماری پہچان وہ ہے الحمدللہ جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات چلتی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں، تو اس کو میں بڑے آسان انداز میں کہہ دوں، ہمیں مسلک کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معین بھائی سن لیجئے ذرا، موبائل تو کہیں بھی چلایا جا سکتا ہے لیکن باتیں ہر جگہ نہیں سنی جا سکتی۔ میں اصل میں تھوڑا سا مخالف ہوں دوران گفتگو موبائل چلانے کا، بربنائے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں، لیکن ضرورت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ مائک تھوڑی سی آواز بڑھا سکتے ہیں اس کی، اگر بڑھا دے تو۔ پی کے پلا کے میں کشو، کچھ تو بچی کچھ ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں؟ ہم نے کہا مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، بے شک۔ اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ماحول بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے، ہمارے پرانے بزرگوں کو اٹھائیں، ان کی کتابوں میں بد عقیدہ لوگوں کا رد ملتا ہے، ہمارے حضرات اولیاء کو اٹھائیں، حضور سراج ملت کی زندگی کو دیکھ لے، پوری زندگی رد ہی کرتے رہے۔ ہم نے کہا رد کرنے والا انسان کبھی ردی نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کیمیائے سعادت بنا کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں، اعلیٰ حضرت ملفوظ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور تھا، لوگ کہتے ہیں نا کیا ضرورت ہے رد کرنے کی، حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب بیٹھے ہیں، کتابوں کا ذخیرہ سامنے ہے، لے کر کے بیٹھے ہیں، تقویۃ الایمان بھی رکھی ہے اور کتابیں بھی رکھی ہیں، ہم نے سمجھ لیا رد کریں گے، لوگ کہیں گے وہی رد رد، ہم نے کہا رد کا آغاز تو لا سے ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلا ہی کلمہ آپ جو پڑھتے ہیں اسلام میں آنے کے لیے جو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے اس کا پہلا حرف ہے لا، اور لا کا معنی کیا ہے نہیں، اور نہیں ریجیکٹ کے لیے ہوتا ہے، ایکسیپٹ کے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ چلا رد سے ہمارے کلمے کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے کہ اسلام وہی مذہب ہے جس نے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر دیا تھا۔ جب وہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا اسلام نے آ کر کے بتا دیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی کا دور ہے، آپ نے دیکھا میرے دور کے علماء رد سے بڑے دور ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا حضرات علماء نے اپنی چٹائیاں لی ہے، اپنے بدنے لیے ہیں، پانی کے لوٹے لیے ہیں اور چلے گئے پہاڑوں میں اور وہاں گھاس کھا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جلال میں آتے ہیں، پہاڑوں میں پہنچتے ہیں، حضرات علماء سے کہتے ہیں انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن یا اکلت الحشیش، انتم ہاہلا وامت محمد فی الفتن، بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کے سچے عاشق ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں اور میرے امام ان کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھاس کھا کھا کر زندگی کاٹنے والوں تم یہاں موجود ہو، مصطفیٰ کی امت فتنوں میں مبتلا ہے، وہاں بد عقیدگی کا فتنہ ہے، ان کو بچائے گا کون؟ سب نے کہا امام یہ ہمارا کام نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پلٹ کر آئے، آنے کے بعد اتنی کتابیں رت پہ لکھی کہ علم کے دریا بہا دیے ہیں، علم کے دریا بہا دیے ہیں۔ پتہ چلا جہاں رد ہوتا ہے وہاں عقیدے کی حفاظت ہوا کرتی ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں وہابیت سے بچنے کا مزاج ہوتا ہے، جہاں رد ہوتا ہے وہاں رافضیت قریب نہیں آتی، جہاں رد ہوتا ہے وہاں نام نہاد مولائیت نہیں آتی، سچی مولائیت کا مزاج آتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو مولائی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو سنی سے العقیدہ کہا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ سنیت کا ایک ایسا مفہوم ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو سمیٹے ہوئے ہے، اور اسی مسلک کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ اسی مسلک نے ہمیں سکھایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام مسلک اعلیٰ حضرت، افکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم،
جس کا نام دوسرا نام سنن ابی حنیفہ. آپ سننا ہے میری بات کو دھیان سے. آپ نے قبلہ اپنا چینج کر لیا ہے. قبلہ چینج نہ کیجئے. جب مولانا شہزاد صاحب قبلہ کہتے ہیں تھوڑی دیر مان لیجئے کیا جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ غور فرما رہے ہیں آپ. ایمان کی سخت ضرورت ہے. بچانے کی اہمیت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے ذرا سمجھیے گا. کتاب کا نام سنن ابی حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ واقعہ حدیث کی شکل میں ہے اور یہ حدیث جب راوی نے سنائی تھی اس وقت کون؟ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سب سے پہلے خلیفہ جن کو زمانہ حضرت خواجہ حسن بصری کہتا ہے. سلسلہ چشتیہ کو عام کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. راوی حدیث سنا رہا ہے. کہتا ہے معلوم ہے آپ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سب سے اخیر میں جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا اس کا نام حناد ہوگا. اس کے نکالنے کا واقعہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جبریل امین ایک بار گزریں گے جہنم کے قریب سے. آواز آ رہی ہوگی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو. یہ اللہ کے صفتی اور وصفی نام ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے. وہ بندہ پکارتا ہوگا. حضرت جبریل امین آئیں گے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. رب فرمائے گا جبریل کیا ہوا؟ حالانکہ رب سب جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. لیکن اس کے افعال میں حکمتیں ہیں، اس کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہیں. رب فرمائے گا جبریل بتاؤ کیا ہوا؟ کہیں گے مولا ابھی جہنم کے قریب سے گزرا تھا، تجھے کوئی یا حنان کہہ رہے. ہاتھ کو جسم کے حصے کو پکڑ کر ہلائیں گے. لیکن اس سے پہلے کیفیت کیا ہوگی؟ وعلیہ اجتماعت الحیات والاقارب. اس کے پیر پورے جسم کو سانپ اور بچھوؤں نے پوری طریقے سے گھیر لیا ہوگا، اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہوگا. 1000 سال کے بعد سب سے آخری جہنمی جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے. لام حناد ہے. رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، لہر حیات میں ڈالا جائے گا، ککڑی کی طرح وہ بڑھتا نظر آئے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قریب کرے گا بارگاہ کے، کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا. کہے گا مولا گناہ تو کرتا رہا مگر میں نے تیری رحمت سے امید نہیں چھوڑی. میں جہنم میں بھی تجھے حنان کہہ رہا تھا، میں جہنم میں بھی تجھے منان کہہ رہا تھا. اظہار زندگی کریں، محبت سے بولے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے نا لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف کافر قوم مایوس ہوتی ہے، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. حالات لانے والوں، پریشانیاں دینے والوں، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے والوں، یاد رکھنا ہم تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، ہمیں امیدیں لگی ہے. زمانہ وہ بھی آئے گا کہ ساری پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہے گا رب فرمائے گا چل جنت میں چلا جا. جیسے ہی جنت میں داخلہ لے گا رب کہے گا جہاں تک تیری نظر جا رہی ہے سارے کا سارا حصہ میں تجھے عطا کر رہا ہوں. مگر اگر خاص جملہ رہ گیا، اس جملے کو کسی نے دھیان سے نہیں سنا تو میں اس کو عقل مندوں میں شمار کروں یہ ذرا تھوڑا دشوار ہو جائے گا. حضرت خواجہ حسن بصری جملہ سنتے ہیں، پہلے حدیث مکمل سنتے ہیں اور سننے کے بعد فبکا، آپ رونے لگتے ہیں اور رو کر کے کہتے ہیں کاش وہ آخری جہنمی میں ہوتا. کسی نے کہا سرکار آپ جہنم میں جانے کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی آخری جہنمی کے طور پہ. آپ نے فرمایا زبان بند کر، جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کی گارنٹی تو مل گئی. آج ایسی فکریں کہاں ہے، آج اس طرح کا مزاج کہاں ہے. ہم نے کہا یہی مزاج تو بریلی دیتا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آؤ ذرا صحابہ کا مزاج دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں صحابہ اکرام ہمیشہ یہی فکر کیا کرتے تھے کہ مدینے والے راضی ہو جائے، اس لیے کہ
ان کو معلوم تھا اگر سرکار کی رضا مل جائے گی تو اللہ رب العزت کی بھی رضا حاصل ہو جائے گی اور ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ الادب المفرد کے اندر حضرت امام بخاری نے صحابہ کا طرز بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لقد واللہ لقد شہدت من مقداد ابن الاسود مشہدا لعن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے سرکار کے صحابی مقداد ابن اسود کی طرف سے ایک ایسا منظر دیکھا تھا، ایک ایسا سین دیکھا تھا، دل یہ چاہتا تھا کاش وہ سین مجھے مل جاتا اور اس کو خریدنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے اگر پوری دنیا مجھے دولت، پوری دنیا کی دولت مجھے دینا پڑتی تو میں وہ بھی دے دیتا۔ ہم نے کہا آخر وہ کون سا منظر تھا جس کے لیے آپ اتنی تگو کرنے کی متمنی ہے؟ آپ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن حضرت مقداد ابن اسود سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہو یدعو علی المشرکین، سرکار جلال میں تھے، اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر مشرکین کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ سرکار علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر مقداد نے سمجھ لیا کہ میرے نبی غمزدہ ہے، سرکار غم کے عالم میں ہے، سرکار رنج و عالم میں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے مزاج کو دیکھ کر صحابی ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہے، لا نقول کما قال قوم موسیٰ علیہ السلام اذهب انت وربک ولکن لا نقاتل عن یمینک وشمالک وبین یدیک ووراءک۔ کہتے آقا ہم کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت نے کہا تھا اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم ایسی بات نہیں بولیں گے۔ سرکار اگر دشمن آئے گا اپنے سینوں کو پیش کرتے نظر آئیں گے، اگر سامنے سے آئے گا ہم سامنے سے آپ کا دفاع کریں گے، پیچھے سے آئے گا پیچھے سے دفاع کریں گے، دائیں طرف سے آئے گا دائیں جانب سے دفاع کریں گے، بائیں جانب سے آئے گا بائیں طرف سے دفاع کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس نبی برحق کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے، سرکار غمزدہ تھے، رنجیدہ چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب سرکار کے صحابی حضرت مقداد ابن اسود نے یہ جملے بولے، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد اشرقا، اب میں نے دیکھا تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، میرے نبی مسکرا رہے تھے۔ کہتے یہی تو وہ منظر تھا جس کو میں دنیا کی دولت کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتا دیا کوئی راضی ہو یا نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو راضی کریے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبت کا فائدہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرماتے کب ہے؟ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، حضرت انس ابن مالک حدیث کے راوی، سبحان اللہ۔ ادھر سے آواز تو آ جائے بھائی، اتنی خاموشی بھی اختیار نہ کیجیے کہ میں سمجھوں کہ پھر آپ حالت استغراق میں چلے گئے۔ تھوڑی آواز بڑھا دے بھائی اس کی، یار آواز بہت کھینچ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ اگر پابندی ہے تو رہنے دو، اپنی طرح نوجوان آواز بناؤ نا یار، جیسے تم فری بیٹھے اس کو بھی تھوڑا فری کر دو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جاء اعرابی یا جاء رجل الی رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا متی الساعہ۔ حدیث بڑی مشہور ہے مگر جو الفاظ اخیر کے ہیں کم کم سننے کے لیے ملا کرتے ہیں، اس لیے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سرور کائنات کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماذا عادتا، تم نے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں، اب یہاں ایک جملہ سید صاحب قبلہ میں ایڈ کروں گا، جوڑوں گا۔ آج ہوتا کیا ہے، 40 دن کے چلے میں جائے گا، بالکل پشت کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے تسبیح رکھے گا، گھماتا چلا جائے گا،
अशरफ अली ने भी कहा था ना कि तस्बीह में पढ़ता हूँ आते जाओ फंसते जाओ, तो इनका मकसद तो दुनिया है, दुनिया ही को फंसाना चाहते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हम क्या कहते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा लाजे दवा उठाए क्यों। हमने कहा एक जुमले पे जरा गौर करें, सहाबी रसूल है, सरकार की बारगाह में आए हैं, मेरे नबी पूछते हैं तैयारी क्या की है, कह देते आका आपके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, सरकार ज़कात देता हूँ, हुजूर आपके कहने पे रोजे रखता हूँ, हज की अदायगी कर ली है, मगर आमाल की तरफ नहीं गए। आज 2-4 दिन नमाज पढ़ लेता है, एक चिल्ला करके आएगा, सोचता है मैं तो अपने जमाने का बायजीद बन गया। हमने कहा बायजीद बदअकीदगी से नहीं बनता है, इसके रसूल से बना करता है। बायजीद आमिल बाद में है, मोमिन पहले है, मुसलमान बाद में है। इस्लाम और ईमान का फर्क जो जानता है वो अच्छी तरीके से मेरी बात को समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो इतराज कर सकता है कि मौलाना कह रहे थे मुसलमान बाद में है, मोमिन पहले है। हालांकि आप जानते हैं सच्चा मुसलमान वही है जो मोमिन है, और सच्चा मोमिन वही है जो हकीकत में जिसको मोमिन कामिल कहा जाता है, वो वही है जो अमाले ज़ाहिरा पर भी अमल कर लिया करता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम की बारगाह में सहाबी ने अपने अमाल का हवाला नहीं दिया, अपने अमाल का ताल्लुक से नहीं कहा। हालांकि आप जानते हैं सहाबी ने हुजूर के साथ जो अमल किया है, अगर हम जैसे लोगों के और बाद वालों के अमाल को एक पल्ले में रख दिया जाए, दूसरे में सहाबी का वो अमल रखा जाए जो सरकार के साथ हुजूर की माहियत में उसने किया, कसम खुदा की उसके बराबर कभी नहीं हो सकता। यही तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा था। मोहतरम तवज्जो है ना आपकी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पास एक शख्स ने आकर के पूछा, कहने लगा ये बताए अब्दुल्ला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु अफजल है। न जाने इस नाम से हमारे हिंदुस्तान में कैसी आग लगने लगी है। हमने कहा हक्कानियत की पहचान है, और एक जुमला पहले ही अर्ज कर चुका हूं, आज के दौर में इतना ही काफी नहीं कि आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते हो, अब उसके साथ ये भी पूछिए सहाबी रसूल अमीर मुआविया को मानते हो कि नहीं मानते हो। अब इसमें भी बड़ी घालमेल हो रही है। जुमले पे जरा गौर करना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा तू ये पूछता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर मुआविया से अफजल है। कहते हैं सुन, हुजूर के साथ अमीर मुआविया ने जब जंग की थी, जिहाद में शिरकत की थी, तो उस वक्त उनके घोड़े की नाक में जो खाक लगी थी वो भी उमर बिन अब्दुल अजीज से 1000 दर्जा अफजल है। हजरत की दुआएं हैं। हमने कहा सुने, अल्लाह सलामत रखे और आपको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र दे। गौर फरमाइए, सहाबी रसूल ने अमल का तस्करा नहीं किया, हाँ अगर किया तो अमले कल्ब का तस्करा किया, जिसको ईमान अकीदा कहते हैं। सरवरे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। सरकार तैयारी इतनी है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया अल मरउ मा मन अहबब्ता, इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई इस जुमले पे बोलना चाहिए आपको यार, इस पे भी खामोश बैठे हैं। अब ऐसा भी ना सुने कि आप बिल्कुल ना बोले, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहबब्ता, इंसान उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत किया करता है। हमने कहा मसलक आला हजरत की जरूरत इसलिए है कि आला हजरत के मसलक में अव्वलीन तरजीह मोहब्बत रसूल को है, और ऐसी मोहब्बत रसूल आला हजरत ने दिल में बिठाई है। हम अगर कुरान को पढ़े और कुरान पाक की तिलावत करें, नबी की रफ्तार को सुभान अल्लज़ी से बयान किया जाए, नबी के मेराज पर जाने को सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही बयान करे, सरकार के मेराज से आना वन नजमी इज़ा हवा, हुजूर की ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा, सरकार की आंखें मा ज़ागल बसरो वमा तगा, सरकार का कल्बे अनवर आपका कल्बे अतहर, कुरान के अलम नशरह लका सदरक, आका करीम अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े कुरान कहे वल्लैली इज़ा सजा, सरकार का चेहरे अनवर कुरान कहे वद्दुहा, सरकार की ताज़ीम कुरान कहे ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही
रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। नबी का करना खुदा का करना। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। हम कुरान पाक के समंदर में गोताज़न होकर जब बरेली के इमाम की तरफ गए, अब मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को आला हजरत ने इस तरह बिठाया, कहने लगे अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मसलक की जरूरत इसलिए कि मसलक हमें मोहब्बत रसूल सिखाता है, और मोहब्बत रसूल का कमाल अल मरउ मअ मन अहबब्त। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत किया करता है। अब हजरत अनस इब्ने मालिक उस आने वाले के सवाल का जो जवाब मिला ना, उस जवाब को सुनने के बाद कहते हैं फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन फरहन अशद्दा। जरा गौर से जुमले को सुनिएगा। फमा फरहना बादल इस्लामी फरहन अशद्दा मिन कौलिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमले को सुनने के बाद, इस्लाम के बाद, कहते कभी इतनी खुशी हुई नहीं जितनी खुशी सरकार के इस फरमान को सुन करके हुई थी। हुजूर ने कहा था इंसान उसी के साथ होता है जिससे वो मोहब्बत किया करता है। इतना जुमला सुनने के बाद अब हजरत अनस इब्ने मालिक अपना इंडिया, अपना नजरिया, अपना स्टेटमेंट बयान करते हैं। फरमाते अना उहिब्बुल्लाह व रसूलहु व अबा बकरिन व उमर व इल्लम आमल बिमिस्ली अमालिहिम। फरमाया मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर से प्यार करता हूँ, उमर से प्यार करता हूँ। अगरचे मेरे आमाल इन जैसे नहीं है, अगरचे मेरे आमाल इन की तरह नहीं है, लेकिन आपने जुमले से बता दिया कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का फायदा यह है कि जहां इनका ठिकाना होगा, इनके सदक़े में अल्लाह हमें भी वही ठिकाना अता फरमा देगा। और ईमान को बचाने के लिए जान जाए तो दे देना, चूंकि ईमान से बढ़कर जान नहीं। मेरे इमाम ने अपनी किताब अनवारुल इंतिबा फी हिल्ल निदाई या रसूलुल्लाह के अंदर एक वाक़िया जिक्र फरमाया। ईमान की अहमियत उसी से समझिएगा। और उससे पेशतर एक बात मैं और अर्ज करता हूं। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपके दौर में एक लश्कर भेजा गया मुल्क के रूम की तरफ। उनमें एक सहाबी थे, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी। तवज्जो है, ये गए, तागिया नामी बादशाह था, रूम का गिरफ्तार कर लिया गया। करीब आकर कहता है इस्लाम छोड़, मेरा मजहब इख्तियार कर ले। यहां से एक पैगाम भी देना चाहूंगा हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जहां जहां मेरी आवाज पहुंचे, हमारी बहुत सारी बच्चियां स्कूल कॉलेजों में जाकर कुफ्फार के साथ दोस्तियां यारियां करके अपने ईमान अकीदे का सौदा कर लेती है और उनके साथ थोड़े से दामों में बिक जाती है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया में अगर आपको और आखिरत में अगर आपको और यूं ही जन्नत में कामयाबी देने वाला अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा कोई दूसरा मजहब आपको फलाह नजात से हमकिनार नहीं कर सकता। जरा गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा तू इस्लाम छोड़ने की बात करता है, मैं तो पलक झपकने की मिकदार के बराबर भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के दौर में उसी इस्लाम को मसलके आला हजरत कहा जाता है। अगर कोई मसलक से जरा भी इनहिराफ करे तो मत देखिएगा है कहां का, ये देखिएगा कर क्या रहा है। और अगर मसलक का काम करने वाला आपकी गली कूची में रोड़ी भी लगाता हो, अगर आपकी गली कूची में रहता हो, गुर्बत की जिंदगी काटता हो, तो उसके गुर्बत वाली जिंदगी मत देखना, मोहब्बत वाली जिंदगी देख करके जुड़ जाना। इसलिए कि काम वो कर रहा है जो काम अबू बकर सिद्दीक अकबर ने किया है, उमर फारूक आजम ने किया है, उस्मान गनी ने किया है, मौलाए कायनात ने किया है रदी अल्लाह ताला अन्हुम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहता है इस्लाम छोड़ दे। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। उसने तीर अंदाजों को बुलाया, आपको लटका दिया और कहा तीर मारना, कभी दाईं
طرف سے کبھی بائیں طرف سے ادھر ادھر سے تیر مارنا، لیکن جسم پہ تیر نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس کو خوف دلانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے مذہب کی طرف لوٹ کر کے آ جائے، میرے مذہب کی طرف میرے مذہب کو قبول کر لے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہو، جس کے دل کے اندر عشق رسول کا سراج و چراغ ہو، قسم خدا کی وہ کبھی دائیں بائیں نہیں جاتا ہے، یک درگیر محکم گیر مضبوطی سے اسی دروازے کو پکڑے رہتا ہے۔ کیوں پکڑے رہتا ہے اس کی حکمت بھی آپ کو بتا دوں گا۔ پہلے سنیں، حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے تیر گزرتے رہے، لیکن آپ نے ذرہ برابر بھی چوچرا نہیں کی، نیچے اتار لیا گیا، کہا اب بھی اسلام نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے کہا نہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان کتنا قیمتی ہے، پوچھنا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر سے پوچھو، پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو، پوچھنا ہے تو صہیب رومی سے پوچھو، سلمان فارسی سے پوچھو، حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، اسلام کتنا قیمتی ہے، اس کے لیے قربانیاں کس طرح دی جاتی ہے۔ آخر عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے اس نے 2 برتن منگائے، ان میں پانی کھولایا گیا، ایک مسلمان کو پکڑا اور پکڑ کر ڈال دیا، کہا یہاں ڈال دو، آپ کو ڈال دیا گیا، مسلمان کو ڈال دیا گیا، جسم کی کیفیت بدل گئی، کہا دیکھ عبداللہ اس کی کیفیت کیسی ہو گئی ہے، اب تو اسلام چھوڑے گا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، پلک چھپکنے کی مقدار بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے اس کو بھی جال دیا جائے۔ ذرا غور فرمانا، اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایمان تمہارے دلوں سے نکالنے کے لیے ہر فرقہ موجود ہے، ہر جماعت موجود ہے، لیکن آپ کو ڈٹے رہنا ہے اور آپ کو یہی کہنا ہے جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے، پھر سے تجدید وفا کر دے۔ ہمیں آگے نہیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے۔ دنیا ترقی کرے گی، آگے جائے گی، لیکن اسلام کے لیے پیچھے دیکھنا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اہل بیت کا عقیدہ کیا ہے، تابعین کا عقیدہ کیا ہے، تابعین کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سامی کو سپاہی نے پکڑا اور پکڑ کر لے جانے لگا۔ جیسے ہی قریب لے کر کے جاتا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، سمجھ گیا شاید چھوڑ دے گا، قریب بلایا، کہا اسلام چھوڑے گا، کہا پلک جھپکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا رو کیوں رہا ہے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جسم دیا ہے، ایک جان دی ہے، ایک جان جسم سے چلی جائے گی، قربانی ایک جان کی ہوگی۔ دل یہ چاہتا ہے کہ جسم کے رونگتے رونگتے کے برابر اللہ تعالی مجھے جانے دیتا اور ایک ایک کر کے ساری جانیں مصطفیٰ کریم کے نام پر اور آپ کی محبت میں پیش کر دیتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لخت جگر سرکار مفتی اعظم کہنے لگے یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ 2 منٹ کا وقت چاہتا ہوں، اگر ہو تو ٹھیک، ورنہ وما علینا الا البلاغ۔ غور فرمائیں، آپ سے اگر کوئی اتنا سوال کر لے، سید صاحب کا دیا ہوا عطر تو نہ جانے کہاں رہ گیا۔